ارشاد باری تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، بے شک زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں، دن اور رات کی باہم تبدیلی میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، وحدہ لا شریک کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ وحدہ لا شریک کے رب ہونے پر، اس کے کامل ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبینہ میں ذکر فرمایا ہے، عقل مند ایک ہمارے طور طریقے پر ہے اور ایک عقل مند اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہے۔ ہم عقل مند اپنے اپنے ذہنوں سے سمجھتے ہیں وہ عقل مند ہے، وہ عقل مند ہے، لیکن قرآن کے نظریے میں عقل مند کون ہے اس کا بھی آیہ سماعت کرتے۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یہ زمین اور آسمان پیدا ہوئے اتنی آسانی سے نہیں ہوئے، اتنی بڑی روئے زمین ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پوری روئے زمین کو دیکھ لیا ہے، اور آسمان اللہ کے اتنے ہیں کہ کوئی بھی ماں کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے آسمانوں کی سیر بھی کر لی ہے، اور آسمانوں کو دیکھیں تو کوئی ان کے نیچے ستون نہیں ہے، بندہ بلڈنگ بنائے بنا ستون کے تو ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتی جب تک ستون نہ ہو، یہ بندے کی کیپیسٹی ہے۔ اور وحدہ لا شریک کی قدرت کاملہ کا آپ ظہور دیکھ لیں کہ کتنے صدیوں سے، پتہ نہیں کتنے عرصہ دراز سے آسمان کے نیچے کوئی ستون نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی قائم و دائم ہے، پھر بھی قائم و دائم ہے، اور اس کے اوپر بادل بھی ہیں، ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہیں، اور اس کی قدرت کے نظارے بھی ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے عشق میں آ کر فرماتے ہیں کہ کیوں یہ آسمان اتنا بغیر ستون کے کامیاب ہے۔ آپ لکھتے ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سمجھو کہ بغیر ستون کے کوئی بلڈنگ نہیں نہ ٹھہرتی، وہ آسمان کے نیچے بھی کوئی ستون ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ امام الانبیاء قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ زمین و آسمان بنائے گئے، اور زمین و آسمان کی جو اس وقت تک قائم رہنا ہے یہ بھی مصطفیٰ کے نام کی وجہ سے ہے، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو آپ کی نبض چل رہی ہے نا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چل رہی ہے، یہ بھی آپ کے صدقے سے چل رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام زمین و آسمان کا اتنا بڑا ہے کہ انسان اگر اللہ کی قدرتیں یہ دیکھ کر بھی اگر نہیں عقل آتی اسے، پھر وہ اس کو آ ہی نہیں سکتی۔ ہاں جی، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ پاک نے آسمان کو بالکل محفوظ طریقے سے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ محفوظ کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی بندہ کبھی اس فکر میں نہیں آیا کہ کہیں یہ گر نہ جائے میرے سر پہ، کہیں آسمان گر نہ جائے، یا آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آسمان کا کوئی حصہ گر گیا اس سے بندے زخمی ہو گئے، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی کمال کاریگری ہے، اس کی کمال تخلیق ہے کہ اسے کسی ستون کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی شایان شان، وہ جب چاہے ہوائیں مسخر کر دے، وہ چاہے تو ہوائیں مسخر کر دے، وہ چاہے جو بادل کے نیچے کوئی پاؤں ہے، بادل بھی تو جا رہے ہیں، پرندے بھی توڑتے ہیں، جہاں اس کی قدرت ان چیزوں میں ہے وہاں اس کی قدرت زمین و آسمان میں بھی ہے۔ جو بندہ ان نشانیوں کو دیکھ کر عقل حاصل نہیں کرتا، عقل سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں رکھتا۔ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ جو مالک و مولا بغیر ستون کے آسمان کو ٹھہرا سکتا ہے، اتنی بڑی زمین کو ٹھہرا سکتا ہے، اتنے بھاری اور کم ستاروں کو ٹھہرا سکتا ہے، سورج اور چاند کو ٹھہرا سکتا ہے، بندے خدا وہ تجھے روزی کیسے نہیں دے سکتا؟ بندے خدا وہ تجھے کیسے سلامت نہیں رکھ سکتا؟ تھوڑی سی بیماری آتی ہے، بندہ اس کی قدرت سے یقین اٹھا دیتا ہے، اب مجھے کیسے شفا ہوگی؟ ارے بندے خدا، تیری شفا بڑی ہے یا اس کا زمین و آسمان کا نظام بڑا ہے؟ فرمایا باہم ہم دن و رات کو تبدیل کرتے ہیں، اپنے وقت پہ دن جا رہا ہے، اپنے وقت پہ شام آ رہی ہے، اپنے وقت پہ رات ڈھل رہی ہے، اپنے وقت پہ صبح کا نظام چل رہا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج نماز کا ٹائم لیٹ ہوا، ہماری وجہ سے نہیں، اللہ کے قدرت کے نظام کی وجہ سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا آج تھوڑا سورج
ابھرنے میں وقت سے دیر لگی اسے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بادل ہو، آندھی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، کچھ بھی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اس کا نظام چل رہا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اگر وہ یہ سارا نظام چلا سکتا ہے تو اے بندے خدا تجھے شفا بھی دے سکتا ہے، اے بندے خدا تجھے روزی بھی دے سکتا ہے، اے بندے خدا تجھے عزتیں بھی عطا کر سکتا ہے اور ہر مشکل سے تجھے نجات بھی عطا کر سکتا ہے۔ فرمایا اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ آگے فرما دیا عقل مند کون ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرے رب نے فرمایا عقل مند تمہارے نظریے میں پتہ نہیں کون ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں عقل مند کون ہے۔ فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کروٹ لیٹتے ہوئے ہر حال میں میرا ذکر کرتے ہیں، یہ عقل مند ہے۔ جو بے نمازی ہو وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، جو زندگی بھر رب کو یاد نہ کرے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، جو قرآن کے قریب نہ آئے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، جو رحمان کے ذکر کے قریب نہ آئے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، چاہے زمانے کی شہنشاہی یا بادشاہی کی کرسی پہ کیوں نہ بیٹھ جائے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ عقل مند وہ ہوتا ہے چاہے اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، چاہے میلے کچیلے کپڑے ہوں، چاہے زمانہ سلام نہ کرے، لیکن اللہ کے ذکر سے وہ لبریز ہو، اسے ہی تو زمانے کا عقل مند کہتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات، جو اللہ کے زمین و آسمان کی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے جو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کروٹ لیٹتے ہوئے میرا ذکر کرے اور میری زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر بھی کرے۔ ہمیں ایسے تو نہیں پیدا کیا، کبھی ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کبھی ہم میں سے بتائیں کبھی کسی نے غور کیا ہو کہ یہ کیسا چل رہا ہے؟ کسی نے غور کیا ہو؟ پھر ہم عقل مند تو نہ ہوئے کہ اس کی قدرتوں کا ہم عقل میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کی شان کی۔ اللہ فرماتے ہیں میری شان تو دیکھو، میری قدرت تو دیکھو، میری کمال کاریگری تو دیکھو، تجھے مجھ سے اتنا پیار نہیں آیا۔ لیکن ایک موبائل آتا ہے، ہمارے سامنے کوئی نیا موبائل آتا ہے تو اس کو ہم بڑی اچھی طرح چیک کرتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر چیک کرتے ہیں، اس کا ریم چیک کرتے ہیں، کیا سے کیا، ہم اس کو کھول کر پھر کہتے ہیں کیا کمال بنایا ہے۔ وہ موبائل والے کی تعریف کرتے ہیں، بائک والے کی تعریف کرتے ہیں، گاڑی والے کی تعریف کرتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز بغیر غور و فکر کے نہیں لیتے۔ اور بندے خدا جس نے اس انسان کو اتنی بڑی عقل دی ہے، جس نے موبائل بنایا ہے، جس نے گاڑی بنائی ہے، جس نے قدرت کا نظام چلایا ہے، جو آسمان، تو نے کبھی اس کی محبت میں کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا یار؟ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے؟ کبھی غور و فکر کرو تاکہ عقل مندی کے منزل پہ ہم بھی چلے جائیں۔ فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور عقل مند لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب تو نے کسی بھی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ مکھی نو تیویں بنائی، مچھر نو تیویں بنائی، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کی کیڑی بھی ہے نا، چیونٹی نیچے چل رہی ہے، اس کو بھی پیدا کرنے میں اس کی حکمتیں ہیں، مچھر کے پیدا کرنے میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، سردی میں بھی اس کی حکمتیں۔ اب یہ دھند پڑ رہی ہے، ہم کہتے ہیں یار کیا ہے یار، دھوپ ہی نہیں نکلتی، لیکن کسانوں سے جا کر پوچھو اس دھند کا کیا کمال ہے، کسان لوگوں سے جا کے پوچھ لو اس دھند پر آنے سے وہ کتنے خوش ہیں، ان کی فصلیں چل رہی ہیں، ان کے جانوروں کا چارہ چل رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں دھوپ ہی رہے بس۔ اگر ہماری مرضی سے وحدہ لا شریک قدرت کا نظام چلائے نا، ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ نہ زیادہ دھوپ ہو، نہ زیادہ سردی ہو، نہ گرمی ہو، ہم بس موج میں رہیں، نہ ہمیں گرمی لگے نہ ہمیں سردی لگے، نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، بس آرام سے پڑ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کوئی بھی سجدہ کرنے کیسے آتا؟ لیکن وحدہ لا شریک جانتا ہے میں نے چارہ بھی، میں نے گھاس کو بھی بنانا ہے، میں نے فصلیں بھی پکانی ہے، میں نے جانوروں کا بھی سوچنا ہے، میں نے پرندوں کا بھی سوچنا ہے، میں نے موسم کے لحاظ سے ہر پھل کا بھی سوچنا ہے، اور میں نے ہر غریب کا بھی سوچنا ہے، کسان کا بھی سوچنا ہے، امیر کا بھی سوچنا ہے، ہر چیز کا سوچنا ہے۔ اسی کو تو قدرت کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کی، ہم بس اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یار دھوپ نکل جاتی، دھوپ کیوں نہیں نکلی، اتنے دن ہو گئے، اب یہ مہینہ ایسا ہونا پڑے گا۔ ارے بندے خدا، اگر مادہ لا شریک ہماری مرضی سے موسم کا نظام چلائے نا تو ہم تو خوش ہو جاتے، لیکن کچھ اور لوگ بالکل خوش نہ ہوتے۔ جانور لوگ کہاں جاتے جن کا چارہ نہ بڑھتا؟ آپ یہ کسانوں سے جا کر پوچھیں، کورا ہی پڑتا رہے تو گھاس ختم،
یہ اس کی قدرت ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، میرے وحدہ لا شریک کی تخلیق کوئی بھی فضول نہیں ہے، کوئی بھی بیکار نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک فقنا عذاب النار، اے قدرتوں کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دن و رات تبدیل کرنے کے مالک، اے سارے نظام کی تخلیق دینے والے مالک، تو پاک ہے، سبحانک، تجھے پاکی ہے، فقنا عذاب النار، اے ہمارے مالک و مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا کرتے ہیں عقل مند لوگ، توبہ استغفار کرنے والے، ہر وقت جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے والے لوگ۔ رب فرماتا ہے یہی تو عقل مند ہے۔ سبحانہ کا جو میری پاکی بیان کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کا ذکر سماعت کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے آپ ہی کو تو عقل مند کہا ہے۔ کچھ لوگ اپنے عقل کے مطابق اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یار یہ کیا فضول ہے، ہم جا کر اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ایسا عقل مند نہیں ہوتا۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنتا ہے۔ بحمدی تعالیٰ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی اور ہم نے قرآن کو سنا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، ہم نماز کو آئے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، ہم نے اذان کو سنا تو غور و فکر کیا کہ اب وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے بلاوا آ گیا ہے، اب ہمیں جانا چاہیے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں توفیق بھی دے دی اور ہم آ کر اس کے گھر میں بیٹھ کر نماز بھی پڑھنے لگے۔ یہی تو عقل مندی ہے۔ باقی اس کے بعد ہم جو مرضی سمجھ لیں کہ وہ عقل مندی وہ دنیا کے لحاظ سے تو ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کاروبار، جو اولاد، جو بزنس، جو انسان کا سیٹ اپ اللہ کے ذکر سے روکے، قرآن سے روکے، نماز سے روکے اور آخرت کی تباہ کرنے کی طرف ہمیں لے جائے، وہ کاروبار، وہ سیٹ اپ، وہ اولاد، وہ بزنس، ہر چیز ہماری دشمن ہے، ہماری اپنی نہیں ہو سکتی۔ ایسی ہی اولاد اور ایسا کاروبار، ایسی دولت، ایسا بزنس، ایسا سیٹ اپ جو ہماری عبادت خراب نہ کرے، وہی سیٹ اپ تو ہمارے لیے اچھا ہے۔ باقی سارے سیٹ اپ ہمارے لیے گلے کا پھندا ہے اور گلے کا توق ہے۔ ایسی روزی کیا کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم نماز نہ پڑھ سکیں، ایسا روزگار کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ذکر نہ کر سکیں، ایسی ہم نے سیٹ اپ کے کیا کرنے ہیں جس کی وجہ سے اتنی فرصت بھی نہ نکل سکے کہ ہم اس کی قدرتوں کا شاکار دیکھ سکیں اور غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکیں۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے 50 سال ہو گئے نماز کے قریب نہیں آئے، 30 سال ہو گئے نماز کے قریب نہیں آئے، ان کی زندگی گزر گئی بالکل آخری لمحات میں آگے، لیکن پھر بھی ذکر کے قریب نہ آئے، اور کبھی صبح و شام دن رات کبھی شراب میں ڈوبے، کبھی گناہوں میں ڈوبے، کبھی فلموں میں ڈوبے، کبھی کاروبار میں ڈوبے، کبھی ان کو فرصت نہیں آئی ہم رب کو یاد کر لیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی قدرتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وحدہ لا شریک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ دیکھنے والے بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، لیکن کسی کی بھی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں۔ وحدہ لا شریک نے سب کو، انسان کو حیات ایک جیسی دی ہے، لیکن یہ نقش و نگار میں فرق رکھا ہے۔ آپ اتنے بیٹھے ہیں، یہ جب بھی انسان کو ایسا عقل دیا ہے نا رب نے کہ وہ انسان کتنا دور بیٹھا ہو لیکن ہلکی سی آواز کان میں آئے تو بندے کے اسی کا چہرہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی کمپیوٹر ہو سکتا ہے، اس کی آواز آئی، ایک دفعہ آپ نے آواز سنی، دل میں بٹھا لیا، فوراً ذہن میں سیو ہوگی، جب اس کی آواز آئی کون بول رہا ہے جی، ہاں وہ، اس کا چہرہ سامنے آ گیا۔ یہ بھی اسی کا نظام ہے، یہ اسی کی کاریگری ہے، بس اسی کی کاریگری ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ میرے بھائی وہی قادر مطلق ہے جو ہمیں اتنا خوبصورت بنا رہا ہے۔ پھر دیکھیں نا ہمارے نام کے ساتھ ہماری ولدیت ہے، شبیر نام کے بہت ہوں گے لیکن ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوگا شبیر بعد منظور حسین میں ہوں تو کوئی اور بھی شبیر حسین بعد منظور حسین نکل آئے، ایسا بھی کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سارا نظام اسی کا ہے۔ کبھی غور و فکر کیجیے اپنے وحدہ لا شریک کی قدرت پر، اس کی کمال کاریگری پر، جہاں دنیا داروں کی کاریگری پر ہم کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، ہمارا حق بنتا ہے صبح شام دن رات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ واہ خالق کائنات تیری قدرت بھی سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بننے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔